بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اور انتہائی قابل تکریم معززات اسلامی اور روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، چند خطبات جمعہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک عظیم پہلو، آپ کی خانگی زندگی، ڈومیسٹک لائف، گھر کے اندر کے حالات، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک آئیڈیل اور مثالی شوہر کے طور پہ دیکھیں گے کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری. اس حوالے سے پہلی بات آج کے خطبہ کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عورت ذات کی نفسیات، اس کی سوچ، اس کی حساسیت، اس کے مزاج سے پوری طرح آگاہ اور مکمل طور پر واقف تھے. صرف واقف ہی نہیں تھے، عورت کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، اس کے احساسات کو سمجھتے ہوئے، اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مطابق ڈیلنگ بھی فرماتے تھے. اس حوالے سے دو خوبصورت حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک ہم کو یاد ہے اور مطلب صحیح یاد نہیں، اور دوسری ہمیں ویسے ہی یاد نہیں. ایک قافلہ جا رہا ہے، ہدی خان ہدی کر رہا ہے، ترانے پڑھ رہا ہے، سفر رواں دواں ہے، اونٹوں کا سفر ہے، رفتار تیز کر دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اونٹوں کی تیز رفتاری کو دیکھتے ہیں تو آپ کا خیال خواتین کی طرف ہو جاتا ہے، ماؤں کی طرف، بہنوں بیٹیوں کی طرف،
ازواج مطہرات کی طرف آپ نے تاریخی لفظ استعمال کیا۔ انسانی تاریخ میں عورت کے مزاج کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر لفظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رویدک سوقم بالقواریر یا انجشا۔ ہدی خان کا نام انجشا تھا، خادم تھا۔ کہا انجشا انجشا آہستہ چلاؤ، آہستہ چلاؤ، آہستہ آہستہ آہستہ، دیکھنا ان اونٹوں کے اوپر شیشے اور آبگینے ہیں جو سواریاں کر رہے ہیں۔ گویا عورت شیشے کی طرح ہوتی ہے، آبگینے کی طرح ہوتی ہے، آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے بحیثیت بیوی اسے آبگینہ کہا ہو، اوورال رفقاً بالقواریر، سب عورتیں آبگینے کی طرح۔ وہ ایک ماں ہو تو اس کے جذبات شیشے کی طرح نازک اور حساس، وہ ایک بہن ہو تو اس کے جذبات آبگینے کی طرح نازک اور حساس، وہ ایک بیٹی ہو تو اس کے جذبات آبگینے کی طرح نازک اور حساس، وہ ایک بیوی ہو تو بھی اس کے نازک اور حساس جذبات ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تاریخی خوبصورت عظیم ترین جملہ کہا، القواریر، یہ آبگینے ہیں۔ اونٹوں کو ایسے چلاؤ جیسے اونٹوں کے اوپر عورتیں نہیں بیٹھی، شیشوں کے برتن ہیں، اور شیشوں کے برتن اوپر ہوں تو جیسے تم آہستہ آہستہ نرمی نرمی سے چلاتے ہو کہ تیزی کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں، ان عورتوں کو آبگینوں کی طرح، نازک برتنوں کی طرح اور شیشے کے بنے ہوئے پیالوں کی طرح، گلاس کی طرح، جام کی طرح، شیشے کے برتنوں کی طرح سمجھو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ایک جملہ استعمال کر کے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ عورت کے اندر سب سے اہم چیز اس کی فیلنگز، اس کے جذبات، اس کے احساسات ہیں، جو کہ شیشے سے زیادہ، آبگینے سے بھی زیادہ نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کا ہم مطلب صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المرأة خلقت من ضلع، ان المرأة خلقت من ضلع، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کی سب سے اونچی چیز، جتنی پسلی کی اونچی چیز ہے، پسلی کا جتنا اوپر والا حصہ ہے اتنا ہی وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عورت بالکل اسی طرح سے پسلی سے پیدا ہوئی، اور اس کے مزاج کے اندر اللہ رب العزت نے یوں ایسے جذبات، احساسات رکھے اور اس طرح سے اس کی شیپ رکھی جیسے پسلی کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ عموماً ہم اسے عورت کی تحقیر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ عورت ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، نہیں، کسی چیز کا حسن سیدھا ہونے میں ہوتا ہے، کسی چیز کا حسن گول ہونے میں ہوتا ہے، کسی چیز کا حسن ایسے ہوتا ہے۔ کیا کسی شخص نے اپنی پسلیوں کو کبھی کہا ہے کہ یہ تو ٹیڑھی ہے، میں ان کو سیدھا کر دوں؟ نہیں، پسلیوں کا حسن اسی میں ہے کہ وہ ایسے رہیں گی تو آپ کا دل بچے گا، وہ ایسے رہیں گی تو آپ کے گردے بچیں گے، آپ کی پسلیاں ایسے ہی رہیں گی تو آپ کا اندر سلامت رہے گا۔ گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک شیپ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک تخلیق ہوتی ہے۔ رب العالمین نے، احسن الخالقین نے، اور اس
دونوں جہانوں کے خالق و مالک و رازق نے، رب کریم نے جب عورت کو بنایا تو اس کو خاص مزاج پہ بنایا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پسلیوں کو ہاتھوں کی طرح سیدھا کر دیں یا پسلیوں کو ٹانگ کی جو ہڈیاں ہیں اس کی طرح سیدھا کر دیں. نہیں، جسم کے اندر ہر عضو کا ایک فنکشن ہے. جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے آپ اسے ویسے ہی رہنے دیں، اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. عورت میں حساسیت ہے تو آپ تسلیم کریں کہ عورت سینسٹیو ہوتی ہے. عورت میں نزاکت ہے تو آپ تسلیم کریں کہ اس میں نزاکت ہوتی ہے. عورت کے اندر اللہ رب العزت نے جذبات کا وفور رکھا ہے تو آپ تسلیم کریں کہ اس میں جذباتیت ہوتی ہے، اور اسی میں عورت کا حسن ہے. اس نے ماں بننا ہے، اگر جذبات نہیں ہوں گے تو ماں والے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کسی کے لیے بہن بننا ہے، اگر اس کے اندر جذبات نہیں ہوں گے، حساس طبیعت نہیں ہوگی تو بہنوں کی لوریاں کہاں سے آئیں گی؟ اسی عورت نے ایک بیٹی بھی بننا ہے، اگر اس کے اندر حساسیت نہیں ہوگی، جذبات کا غلبہ نہیں ہوگا تو پھر بیٹیوں کی خوبصورت ادائیں اور ان کی محبتیں اور باپ کے ساتھ الفتیں، وہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ وہ مرد بیوقوف ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو مرد کی طرح ہونا چاہیے، بات بات پہ روئے نہ، بات بات پہ پریشان نہ ہو. نہیں، اللہ نے اس کو کہیں ماں کا مقام دینا ہے، کہیں بیٹی کا مقام دینا ہے، کہیں بہن کا مقام دینا ہے، کہیں بیوی کا مقام دینا ہے. بیوی کے مرحلے سے گزر کر ہی پھر اس نے آپ کے بچوں کی ماں بھی بننا ہے. اگر اس کے وہی جذبات ہوں جو ایک مرد کے ہوتے ہیں، اگر اس کی وہی فیلنگز ہوں جو ایک مرد کی ہوتی ہیں، تو پھر پسلیوں کا علیحدہ فنکشن کہاں سے آئے گا؟ جو اس نے گردے کی اور آپ کے دل کی حفاظت کرنی ہے، اس کی شیپ وہی ہے جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے. اس لیے فرمایا ان استمتع بها استمتعت وبها عوج، اگر تم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسے ویسے رہنے دو جیسے وہ ہے، سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. ان ذهبت تقيمها، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، کسرتها، وہ پسلیاں سیدھی نہیں ہوں گی، ٹوٹ جائیں گی. ان کا سیدھا کرنا بنتا ہی نہیں ہے. جیسے اللہ نے ان کو بنایا، جیسے ان کے احساسات، جیسے ان کے جذبات، جیسے ان کی فیلنگز ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دو. سیدھا کرو گے تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اگر عورت کو اپنے مزاج کے مطابق ایک ایک چیز میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا اور طلاق ہو جائے گی. یہ دونوں احادیث عورت کی نفسیات کو خوب آشکارا کرتی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ باتیں بتائی بھی اور اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ان پہ عمل کر کے دکھایا بھی. اس قدر احساسات کا خیال رکھتے، زندگی بھر کی تکلیفیں، دعوت کی ذمہ داریاں، جہاد کے میدان، بین الاقوامی وفود اور وحی کے سلسلے، رب کے ساتھ باتیں، راتوں کے پوری رات کے جاگنے کے انداز، اس کے باوجود اپنی بیویوں کی نفسیات سے آپ اتنا واقف تھے کہ عائشہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، جب تو خوش ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. کہا کیسے؟ آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ کہا مجھے ایسے اندازہ ہو جاتا ہے جب تو خوشی میں ہوتی ہے تو خوشی میں آ کے کہتی ہے وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، اے میرے پیارے محمد، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، محمد کریم کے رب کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ کے رب کی قسم ہے. اور جب تو ناراض ہوتی ہے نا پھر تو ایسے نہیں کہتی، تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے. حضرت عائشہ مسکرا دی، کہنے لگی ہاں واقعتاً میں درمیان سے پھر آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. اس قدر واقف ہے، نفسیات سے آگاہ ہے. وہ مرد ہی کیا ہے جس سے پتہ ہی نہ چل سکے کہ میرے گھر میں
میری اہلیہ پہ کیا بیت رہی ہے، کیا اس کو پریشانی ہے، کیا مشکلات ہیں، کیا مشقتیں ہیں، کیا الجھنیں ہیں، کن سے خوش ہوتی، کس چیز سے ناراض ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے بخوبی آگاہ تھے۔ تو پہلی آج کی اس خطبہ جمعہ کے تعلق سے پہلی آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورت کی نفسیات سے خوب آگاہ اور واقف اور اس کا پوری طرح سے لحاظ فرماتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اس معنی میں بھی سمجھ لیجئے، یہی اس کی حساسیت ہے کہ وہ مرد کی محبت کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہے۔ کہیں سے اس کو شک ہو، کہیں اس کو شبہ ہو، کہیں اس کو کمی نظر آئے الفاظ میں، گھر کے ماحول میں، تو اس کو سخت محسوس کرتی ہے، اس کے اندر ایک غیرت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک جلسی آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک حسد آ جاتی ہے، اور یہ بھی محبت ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے ہماری ایک ماں کے گھر میں، ہماری ایک دوسری ماں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی اسپیشل ڈش تیار کر کے پیالے میں ڈال کے بھیج دیتی ہے۔ خادم آتا ہے، جس گھر کے اندر تشریف فرما تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ امام ابن حجر نے لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غصے میں آئی، گھر میرا ہے، بیٹھے میرے پاس ہیں، آمنہ کے لال، دونوں جہانوں کے سردار، اور کھانا کسی اور نے پکا کے بھیج دیا۔ خادم لے کے آیا اور خادم کے ہاتھ پہ اتنی زور کے ساتھ اب کس طریقے سے اس کو حرکت دی، زور کے ساتھ ضرب لگائی کہ اس کے ہاتھ سے کھانا نیچے گرا، اور نیچے گرنے کے بعد برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ بھی پاس بیٹھے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ قربان جائیے دونوں جہانوں کے سردار پہ، کسی خادم سے نہیں کہا کھانا اٹھاؤ، یہ نہیں کہا تو کون ہوتی ہے، یہ کام کرنے والی، مزاج کو سمجھتے تھے نا۔ کہا غارت امکم، تمہاری ماں میں، تمہاری ماں میں محبت کی غیرت آ گئی ہے، اس میں غیرت آ گئی ہے، اس میں غیرت کا جذبہ آ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں جہانوں کے سردار کھانے کو چنتے ہیں، برتن میں ڈالتے ہیں، اور جس ماں نے برتن کو توڑا تھا اس کے گھر سے نیا برتن منگواتے ہیں۔ ہماری جس ماں نے بھیجا تھا اسے نیا برتن خادم کو روکنے کے بعد واپس بھیجتے ہیں، تاکہ انصاف بھی ہو جائے کہ صحیح سلامت برتن آیا تھا، توڑا کیوں گیا تھا، لیکن اس محبت کے ساتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دیے، خود کھانے کو چن لیا، برتن خود اٹھا لیا، صحیح برتن ہماری اس ماں کے گھر میں بھیج دیا، جس کا برتن ٹوٹا تھا، ٹوٹا ہوا برتن اس گھر کے اندر رکھ دیا، اور ان الفاظ میں صحابہ سے کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو نسوانی غیرت آ گئی ہے، جو عورتوں میں ہوتی ہے اپنے خاوند کی محبت کے حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے، آہستہ سے چارپائی سے اٹھتے ہیں، آہستہ سے جوتا پہنتے ہیں، آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہیں، آہستہ قدموں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھتی رہتی، دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تو خیال کر رہے ہیں کہ عائشہ آرام کر رہی ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ آہستہ آہستہ حضرت عائشہ کسی اور خیال میں گم ہے، پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جنت البقیع میں لیٹے ہوئے رب کے مہمانوں کے لیے، شہداء کے لیے، صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بخشش مغفرت کی رات کے عالم میں دعائیں کرتے ہیں۔ پیچھے دیکھتے ہیں تو آگے آگے ایک سایہ دوڑ رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں
کہ یہ کون جا رہا ہے. گھر میں تشریف لاتے ہیں, ہماری ماں عائشہ کا سانس پھولا پھولا سا ہے. آپ کہتے ہیں عائشہ سانس پھولا پھولا ہے, میرے آگے 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 کہیں تم تو نہیں دوڑ رہی تھی؟ جی میں ہی تھی, میں ہی دوڑ رہی تھی. کہ عائشہ تم کن خیالوں میں میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی؟ جبریل امین تشریف لائے تھے, آپ سوئی ہوئی تھیں, وہ کمرے میں نہیں آ سکتے تھے اس حالت میں کہ آپ لیٹی ہوئی تھیں. انہوں نے مجھے آواز دی, مجھے بلایا, کہا اللہ کہتا ہے دونوں جہانوں کے سردار قبرستان میں بقیع کے مہمانوں کے لیے جا کے بخشش کی دعا کریں. میں تو ان کے لیے دعا کرنے گیا تھا. کیا تم نے یہ سوچا کہ تمہاری جگہ پہ میں تمہارا حق کسی اور اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا حق کھا سکتا ہے؟ یہ وہ حساسیت ہوتی ہے کہ میری محبت, میری الفت, میرا شوہر, میرا خاوند, اس کے جذبات, اس کی محبتیں میرے لیے خالص رہے, جس وجہ سے عورت کے اندر حساسیت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے, غم پریشانیاں بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. کبھی عورت پریشان ہو جائے, غم آ جائے, بیماری آ جائے, تکلیف آ جائے, تو کبھی مرد اتنے بے وفا ہوتے ہیں چند لمحوں کے لیے تیمارداری کرنے کی بجائے اب تم اپنے گھر چلی جاؤ, میں نہیں سنبھال سکتا. کبھی شوہر بیمار ہو جائے تو عورتیں بھی اس طرح بے وفائی کرتی ہوں گی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب عورت پریشان ہوتی تو کیا انداز ہوتا. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر والے جب بیمار ہو جاتے پاس بیٹھتے, دعائیں دیتے, اپنا دست مبارک جسم پہ رکھ کے دم کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے, رب الناس, اے اللہ تو سب انسانوں کا رب ہے, اذہب الباس, اس تکلیف کو دور فرما دے, واشفی, میرے گھر والوں کو شفا دے دے, انت الشافی, تو شفائیں دیتا ہے, شفان, اللہ ایسی شفا دے دے, لا یغادر سقما, کہ میری بیوی اور میرے گھر والوں میں اس بیماری کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے. کتنا اس عورت کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہوگا, محض پاس بیٹھنے کی وجہ سے, دم کرنے کی وجہ سے, محبت و الفت کے ماحول میں. آدھی بیماریاں ان رشتوں کے اندر اس وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. اور اگر ایک طرف سے عورت بیمار ہو اور اوپر سے آپ کے تانے کہ تم بہانے بناتی رہتی ہو, تم ہر وقت یوں ہی کرتی رہتی ہو, تو اس کی بیماری میں جتنا اس کو جسمانی تکلیف ہے اس سے زیادہ آپ کے چبھتے ہوئے جملوں اور آپ کے اس طرح کے الفاظ سے پہنچتی ہوگی. نفسیاتی اذیت, روحانی اذیت, سوچ کی تکلیفیں انسان کو زیادہ بیمار کر دیتی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور اہلیہ ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی. اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا, آپ کا ان سے نکاح ہوا. ایک اور ماں کے ساتھ چھوٹی سی جب کوئی چپکلش سی ہو گئی, نوک جھونک ہو گئی. ہماری اس ماں نے نسوانی غیرت میں آ کے کہا, صفیہ, اور تو یہودی کی بیٹی ہے, تو یہودی سردار کی بیٹی ہے, تیرا تو باپ یہودی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. حضرت صفیہ رو رہی تھی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ مجھے میرے باپ کے یہودی ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کس بات پہ رو رہی ہو, کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کی تو بیٹی ہے. کہا تو نے جواب دینا تھا, پریشانی کس بات کی؟ صفیہ, صفیہ, تو یہودی کی نہیں, یہودی نبیوں کی نسل سے ہے, تو نبی کو ماننے والی ہو چکی ہے, تو یہودی کی بیٹی نہیں ہے, تو نبیوں کی نسل سے ہے, تو نبیوں کی نسل سے ہے. تیرے باپ دادا انبیاء تھے, تیرے چاچا نبی ہے, تیرا شوہر نبی ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اس انداز سے دلاسا دیا، اس انداز سے حوصلہ دیا۔ ایک اور موقع آتا ہے، سفر کا مرحلہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہماری ماں ہے، بڑی حساس تھیں، پتہ نہیں دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی، کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی، اور سردار کی بیٹی تھی، طبیعت میں حساسیت تھی، باپ نے کیسی نزاکتوں کے ساتھ پالا ہوگا، پورا بیک گراؤنڈ پس منظر انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کا اونٹ بہت تیز تھا، لیکن اللہ کی کرنی ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، وہ بالکل آہستہ ہو گیا، قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ حضرت صفیہ رونے لگ گئی، اتنی سی بات پہ کہ میں سب سے پیچھے رہ گئی ہوں، باقی سب آگے گزر گئے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو 2-4 سلواتیں سناتا، یہ بھی ایک رونے والی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عورت حساس ہوتی ہے، عورت حساس ہوتی ہے، آبگینے کی طرح نازک ہوتی ہے، شیشے کی طرح اس میں نزاکت ہوتی ہے، نہ جانے وہ کیا کیا سوچ کے رو رہی ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے ہماری ماں صفیہ کے آنسو صاف کر رہے تھے، اور نہ جانے ساتھ کیسے کیسے حوصلہ دے رہے ہوں گے، کیسے کیسے حوصلہ دے رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگر رائے اچھی ہوتی تو اپنی بیوی کے مشورے پہ، رائے پہ عمل کر لیتے تھے، بشرطے کہ اچھی ہو۔ اچھی رائے عورت بھی دے سکتی ہے، اچھی رائے مرد بھی دے سکتا ہے، غلط رائے عورت بھی دے سکتی ہے اور غلط رائے مرد بھی دے سکتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ہمیشہ عورت کی رائے غلط ہوتی ہے، جس طرح ہمیشہ مرد کی رائے صحیح نہیں ہوتی، ہمیشہ عورت کی رائے غلط نہیں ہوتی۔ دونوں میں غلطی کا بھی امکان ہے، دونوں میں صحت کا بھی امکان ہے۔ میرٹ کو دیکھا جائے گا، جس کی رائے درست ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ علیہ السلام بہت پریشان ہیں، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے صحابہ کو کوئی حکم دیا ہو اور صحابہ اس کو مانتے نہ ہو۔ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے، آپ سب صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب عمرہ ہم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے اپنے جذبات کہ اتنے میلوں کا سفر طے کیا، اور میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ٹوٹے ہوئے دل لے کے بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہو کے ہم واپس کیسے جائیں گے؟ کیونکہ صلح حدیبیہ میں صلح ہو گئی تھی اور یہ طے ہو گیا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال کریں گے۔ وہ بیت اللہ کی محبت، خانہ کعبہ سے محبت، ہاتھوں کے اندر قربانی کے جانور پکڑے ہوئے اور اپنے جسموں پہ احرام کی چادریں پہنی ہوئی، اور صحابہ کا ایمان اور خانہ کعبہ سے محبت، اور خصوصاً مکہ سے ان کو تو دوری محبت، وہ جگہ جہاں بچپن گزارا تھا، سب کچھ دیکھے بغیر اب واپس جانا۔ آپ کہہ رہے میرے صحابہ احرام کھول دو، احرام کھول دو، قربانیاں یہاں ہی ذبح کر دو، ہم بیت اللہ نہیں جا سکیں گے، ہم مکہ نہیں جا سکیں گے۔ صحابہ ہے کہ کوئی احرام کھولنے کو تیار ہی نہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے کہ بیت اللہ کو عمرہ کیے بغیر چلے جائیں گے، عمرہ کیے بغیر چلے جائیں گے۔ گھر میں تشریف لائے، بڑے پریشان تھے۔ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھ کے کہا پریشان کیوں ہیں؟ پریشان کیوں ہیں؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہ صحابہ سے کہہ رہا ہوں احرام کھول دو، کوئی احرام کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ کہا ایک مشورہ دوں؟ دے۔ فرمایا کسی سے کچھ نہ کہیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ تشریف لے جائیں، جو آپ نے احرام کی چادر باندھی ہوئی ہے آپ احرام کھول دیں، آپ احرام کھول دیں، آپ اپنا احرام کھولیں، پھر دیکھنا صحابہ احرام کیسے کھولتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو مشورہ پسند آیا، باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے خود اپنا احرام کھولا تو سب صحابہ نے آپ کو دیکھتے ہی فوراً
احرام کی چادریں کھول دی۔ تو عورت بھی بہت اچھا مشورہ کبھی دے سکتی ہے اور کبھی آپ سے اختلاف رائے بھی کر سکتی ہے، اور اس کی رائے پہ غور بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہیں کہ پھر مشورے میں اختلاف ہو جائے تو پھر بندہ اپنے مردانہ پن کا اظہار کرے کہ ہوتی کون ہے تو، میری رائے کے خلاف رائے دینے والی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز کچھ اونچی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے بات فرما رہی ہے۔ جناب صدیق ناراض ہو جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اترفعین صوتکی، اللہ کے پیغمبر سے تیری آواز ایسا اونچی ہو رہی ہے، میری بیٹی ہو کے کیا تو اللہ سے ڈرتی نہیں؟ اگر تیری اونچی آواز پہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو عرش والا رب تیرے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے، غصے میں آ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے سسر محترم جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، پھر معمول کے ساتھ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ تشریف لاتے ہیں، ایک اور منظر دیکھتے ہیں، اجازت لے کے اندر آتے ہیں، آپ علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، وہ بھی مسکرا رہی ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی مسئلے میں کوئی اختلاف رائے کر رہی ہوں گی، یا اپنی کوئی نجی زندگی میں کوئی مشکل شیئر کر رہی ہوں گی، کوئی بھی پرائیویٹ مسئلہ ہوگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا، جب جناب صدیق چلے گئے نا، عائشہ سے کہا دیکھو تمہیں مار پڑنی تھی میں نے بچایا ہے، تمہیں مار پڑنی تھی میں نے بچایا ہے، میں نے تمہیں ابوبکر سے بچایا ہے۔ محبت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک پیار الفت کے منظر میں بیٹھے ہیں، جناب صدیق تشریف لاتے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ جناب صدیق کو پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے اللہ کے پیارے نبی، اس وقت آپ کے گھر میں پریشانی والا مسئلہ تھا اور میں آ گیا تھا تو مجھے اندر مداخلت کرنی پڑی تھی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، آج اپنی محبت میں بھی مجھے اپنا حصہ دے دینا، اپنی محبت میں سے بھی مجھے حصہ دے دے۔ کیا کیا باتیں کرے پیغمبر کے گھرانے کی، کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں، کیا عرفتیں ہیں، تاکہ یہ معاملہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک اور خطبہ جمعۃ المبارک میں چند مزید باتیں ہم اس حوالے سے کریں گے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر کا، ابھی ہم نے وہ باتیں کی نہیں، دین کا ماحول کیسا ہوتا تھا، نماز کا ماحول، زکوٰۃ کا ماحول، عبادت کا ماحول، روزے کا ماحول، صدقات کا ماحول، ازواج مطہرات کی دینی تربیت، اذکار کا ماحول، چونکہ وہ عبادات کا ایک ماحول آ جاتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون، الفت اور محبت کا ماحول پیدا فرمائے، ہمارے اندر برداشت کے جذبے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔